وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اور قید کرو نماز اور ادا کرو زکات اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر. اللہ تعالیٰ نے حکم الصلاۃ اور نبی کرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے انگت اللہ تعالیٰ درود السلام کے بعد آج 13 رمضان 15 اپریل سن 2022 کا بجمت مبارکہ اسلام کے نظام زکات صدقات کے موضوع سے ہوئے گا. زکات اسلام کے انہاں 5 اہم بنیادی رکنوں کے اندروں ایک رکن ہے جنہاں کے اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. سن 2 ہجری کے اندر زکات اللہ نے مسلمانوں سے فرض فرمائی. صدقات خیرات کو اسلام کے اندر بہت بڑی حیثیت دی گئی. اس کا فلسفہ حکمت اسلام کو اندر اسلام کو منن والا اور اسلام کو عمل کرنے والے واسطے اسلام نے ایک دوسرے احباب کو حکم فرمایا کہ جو غنی نے مالدار نے وہ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کا اپنی کمائی کے اندر تعاون کریں تاکہ انہوں کا مال بھی پاک ہو جائے. اگر اپنے مال کے اندر شریعت کے مطابق شریعت کے مقررہ حصہ کے مطابق حصہ نہیں نکالتا اور انسان مسلمان نہیں دار اسلام تو خارج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کا اور منکر ہے. حکم ہے کہ غنیہ کو لے کے غریباں کو زکات دیتی جائے. کچھ رہ کے بیٹھنا اور دنیاؤں میں اپنا کریے. نظام زکات غنیہ کو لے کے مساکین اور غرباء کو اندر تقسیم کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر جو صدقہ خیرات کا انداز اور فن کی وہ جمع کرتے سن کی جگہ پہ حاجت مندان ہو ضرورت مندان ہو دونوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلا کو خود تقسیم کرتے سن. جنہیں ضرورت ہوتی تھی انہوں کے مطابق دیتے تھے کسی کو وقت نہیں دیتے تھے کسی کو گھر بھی دیتے تھے. انہیں ضرورت کے مطابق سادے میں اب تک نظام زکات صدقات چل رہا ہے لیکن یہ اس نظام کے دل کا الٹ چل رہا ہے.
نہ تو شریعت ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق زکات صدقات اسی ادا کر رہے ہیں، لیکن طریقہ مرضی ہر بندے کی اپنی ہے، نہ کہ زکات ادا کرن دا انداز شرعی ہے تے نہ جنہاں دتی جاندی ہے وہی شرعی اور مسلم نے، اس گل کا بھی خیال نہیں کیتا جاتا۔ کچھ تلخ حقیقت سامنے آن دیاں اگر تسی دیانتداری نال سنو گے انشاءاللہ حقیقت بھی واضح ہوئے گی۔ اسلام دے ہر مسئلے دی شکل مسخ کر دیتی گئی ہے، اسلام دی ہر صورت ہی لوگاں تبدیل کر دیتی ہے۔ عوام تے عوام ہے، خواص علماء بھی اس بات نو نہیں سمجھتے، یا پھر وہ اپنے دنیا دے مفاد اور لالچ واسطے شرعی انداز اور طریقے دی پرواہ نہیں کرتے، صرف دنیا دا مال اکٹھا کر کے اپنی حاجت پوری کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ شریعت نے جو انداز اور طریقہ دسیا ہے زکوٰۃ دا، صدقات دا، وہ بہت بڑا واضح، آسان اور سہل ہے، لیکن لوگوں نے انہوں بھی مشکل تو مشکل ترین بنا دیتا ہے۔ لوگوں نے اپنی من مانی دی تفسیر کرنی شروع کر دیتی ہے۔ شریعت نے ہر چیز واضح کیتی ہے، صدقہ خیرات بھی اور جنہوں دینا ہے انہوں دے نام بھی دس دیتے ہیں، انہوں دی حیثیت بھی بیان کر دیتی ہے۔ اے دے باوجود لوگ اصل حقیقت تو بالکل نہ واقف نے، اگر انہوں نے سمجھایا جائے تو اس بات نو سمجھن دی بھی کوشش نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی دی تفسیر کرتے ہیں، اپنی مرضی دی زکوٰۃ نکال کے اپنی مرضی نال ہی خرچ کرتے ہیں، جتے دل کرتا ہے اتے خرچ کرتے ہیں۔ میرے ویرو، جس طرح زکوٰۃ دا نکالنا فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ نو او دے متعین کردہ مستحقین تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ اے نہیں کہ زکوٰۃ تے اللہ دی مرضی نال نکال لئی تے دے اپنی مرضی نال لئی، یہ بالکل غلط ہے۔ سمجھنا، میں ایک آدمی کو گیا جی مدرسے واسطے زکوٰۃ بھی لگ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی عثمانی صاحب سب تو پہلے انسانیت دی خدمت ہے۔ تسی ہن توجہ فرمایا جی، اتنا بڑا پڑھیا لکھیا بہت بڑا مالدار کہتا جی سب تو پہلے انسانیت دی خدمت ہے۔ میں کہا کہ اس تو بڑی انسانیت دی خدمت کیڑی ہے کہ جتے انسانہ دے ایمان دی حفاظت کیتی جاتی ہے۔ اے مساجد مدارس دین دیاں چھاؤنیاں نے، اے دے اندر پڑھن پڑھان والے اے دین اسلام دے فوجی نے، اے دنیا دیاں چھاؤنیاں واسطے اسی سارا سرمایہ اپنا لگا دینے ہاں، فوجیاں نو بجٹ دینے ہاں، اے ساڈے ملک دیاں سرحداں دی حفاظت کرتے ہیں، اے ساڈی جان مال دی حفاظت کرتے ہیں، تنخواہ دینے ہاں انہوں نے سلوٹ سلام پیش کرنے ہاں، کوئی بندہ فوت ہو جائے شہید کہنے ہاں،
یہ جڑے ایمان دی حفاظت کرتے ہیں انہاں نوں کہنے ہاں جی یہ کوئی کام نہیں، انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ مطلب وہ نزدیک یہ ہویا کہ مسجد مدرسے جڑے نے یہ انسانیت کی خدمت نہیں، یہ مدرسیاں دے اندر مسجداں دے اندر جڑے آنے والے نے پھر یہ تے انسان نہ ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ انسان آتا ہی انہوں ہے جڑے لوگ اللہ دے دین تے چلتے ہیں، جڑے نماز دے پابند نے، روزے دے پابند نے، زکات دے پابند نے، صدقہ خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اسلام دے پابند نے، رب انہوں انسان کہتا ہے۔ او دے مقابلے اندر جو شریعت دے احکام دی پابندی نہیں کرتے اللہ انہوں کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، اے انسان نہیں یہ تے حیوان بلکہ حیواناں نالوں بھی بدتر لوگ نے۔ اور ساڈے لوگ زمیندار، فیکٹریاں والے، کارخانے دار، مالدار زکات نکال کے انہاں بے نمازیاں نو، مشرکاں نو، بدعتیاں نو دیندے نے، جنہاں نو نہ پاکیزگی دا، نہ طہارت دا، نہ نماز دا، نہ روزے دا خیال ہی نہیں، اے انہاں نو انسان سمجھتے نے۔ اللہ انہاں نو ڈنگراں نالوں، حیواناں نالوں بدتر کہہ رہا ہے، اے انہاں نو انسان سمجھ کے دے رہے ہیں۔ انسان اپنی انسانیت نو سمجھے، یاد کرے تے اللہ نال شرک نہ کرے۔ انسان دا تقاضا کی ہے پتہ ہے تانوں؟ انسان بنے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جن تے انسان نو پیدا ہی اس واسطے کیتا ہے کہ ساڈے عبادت کرے، یہ کسی دی بھی نہیں کرتے، تے جے کرتے نے تے مردیاں دی، قبراں دی، پتھراں دی، شجراں دی، حجراں دی، تے انہاں نو یہ انسان سمجھتے ہیں۔ میں جی کی کر لیا، میں جی بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑا کام کر رہا ہوں، ہسپتال بنا رہا، میں زکات تقسیم کرنا وا پیا، لینا لگیاں نے، لین والے آ رہے نے، وہ جڑے پکھی بار نے سڑکوں تے اترے بیٹھے، جنہوں نے بیچارے کدی سال بعد بھی شاید غسل کرنے کا موقع ملے کہ نہیں ملے۔ بیبیاں جڑیاں نے لینا لگیاں نے کارخانے جی زکات تقسیم ہو رہی ہے، حاجی صاحب بہو جی زکات دیتے ہیں پہ، صدقہ خیرات دیتا جا رہا ہے، مسجد مدرسے والا جائزہ نہیں جی، حالات ہی نہیں، گنجائش کوئی نہیں۔ سنیے ہوں ذرا صدقے خیرات کا مفہوم کیا ہے؟ جدو انسان اللہ دے اصول قانون دے مطابق خرچ کرے گا نا مال، وہ ہر خرچ کیتا ہویا پیسہ صدقہ ہوئے گا، وہ کسی بھی صورت کرے، یہ گل یاد رکھنا۔ وہ پاویں اپنے بیوی بچیاں تے بھی خرچ کرے نا اللہ دا حکم سمجھ کے، وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر وہ اینو مصیبت سمجھتا ہے تو پھر وہ مال اللہ دی بارگاہ قبول و منظور نہیں ہوئے گا۔ لوگ صدقے دے مفہوم بھی اپنی مرضی دے بنا لے نے، لو جی صدقہ کرنا ہے تو کالا بکرا لو، کالے بکرے دی سری لو تو وہ کتے آگے پا دیو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صدقہ کتیاں بلیاں واسطے، کاما واسطے وے کہ انساناں واسطے وے؟ انسان بھوکے مرتے نے پہ، انسان انتظار اچنے کہ کوئی سانو صدقہ دے، اور یہ بہت بڑا فخر سمجھتا ہے جی میں سری لے کے آج سر صدقہ دیتا ہے، سر دا صدقہ دیتا ہے، یہ نہ سر صدقہ نہیں،
کوئی نہر تے کھڑا ہے، کوئی راوی دے پل تے کھڑا ہے، وہ لے کے بوٹیاں حلالی کلیجی اور گوشت انہاں پخاریاں کولوں تو نہر دے وچ سٹدا پیا صدقہ ہے۔ میرے ویرو ذرا توجہ فرمانا، کوئی درباراں تے لگا رہا ہے تے سمجھدا کی ہے کہ ثواب دربار پکا بنا رہا ہے، مزار بنا رہا ہے، لنگر وانڈدا پیا جویں عمران خان نے لنگر خانے بنائے سن۔ شہباز شریف صاحب آتے نے لنگر خانے ساڈے کولوں نہیں چلنے، جو نشئی ہے، جو بے نماز ہے، جو شرابی کبابی چور پنگی جنہوں کرے پناہ نہیں سی ملتی انہوں لنگر خانے بچا کے پناہ مل جاتی سی، روٹی بھی مل جاتی سی، بستر بھی مل جاتا سی، چھت بھی مل جاتی سی، انہوں کام کرنے کی کیڑی لوڑ ہے؟ یہ انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کون رہے نے انسانیت کی خدمت ہو؟ جڑے کافر یہودی عیسائی نے۔ مسلمان دے نزدیک انسانیت کی خدمت کیا ہے اور انسانیت کیا ہے؟ جنہوں یہ نہیں پتا انسانیت کیا ہے انہوں انسانیت کی خدمت کا کیا پتا ہے؟ انسانیت دسی کنے میں؟ انسان دی انسانیت کدوں ثابت ہوتی ہے؟ جدو اللہ تو سوا کسی غیر اگے نہیں چکے گا، جدو شرک نہیں کرے گا، بدعت نہیں کرے گا، تے جے شرک کرے بدعت کرے اے انہوں انسان کہے تے او دی حوصلہ افزائی کرے، او تے جہنمی ہے، او دوزخی ہے۔ اللہ دا قرآن اور قانون ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے کسی مشرک نو نہیں جے بخشنا، شرک کرنے والے نو اللہ نے قطعاً نہیں بخشنا۔ جدو یقین ہے، ایمان ہے کہ مشرک نو اللہ نے معاف نہیں کرنا، بدعتی نو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ بدعتی آدمی اسلام اندروں اس طرح نکل جاندہ ہے جویں آٹے وچوں وال بڑی آسانی نہ نکل جاندہ ہے۔ اسلام تے انہوں مسلمان ہی نہیں مندا ہے، انہوں انسانیت دی خدمت کہہ رہا ہے۔ انسانیت دی خدمت ہے، میرے نبی فرماندے نے لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا نہ کھانا کھائے مگر متقی پرہیزگار کھائے۔ متقی پرہیزگار نو کھانا کھواؤ، جڑا متقی پرہیزگار نہیں انہوں نبی نے کھانا کھلان دا حکم نہیں فرمایا۔ ہن لوگ کی کہتے ہیں؟ وہ ویکھو جی اللہ کتے تے بچے نو پانی پلان والی کنجری نو اگر معاف کر دیندا ہے تو سانو معاف نہ کرے گا؟ میرے ویرو ذرا توجہ فرمایا جے، اگر وہ کنجری نے بھی کوئی عمل کیتا ہے تے انہیں پانی پلایا ہے، نیکی کیتی ہے، لیکن نہ کنجری مشرکہ سے نہ کتا مشرک ہے۔ اے نقطہ سمجھا دے بچوں، کتا بھی مشرک نہیں تے کنجری بھی مشرک نہیں، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک رب نے معاف نہیں جے کرنا۔ کتا ہونا ایک الگ گل ہے، مشرک ہونا ایک الگ گل ہے۔ اللہ نے مشرک نو بھی پلیت آکھیا ہے تے کتے نو بھی پلیت آکھیا ہے۔ کتا پلیت ہے اگر تے انہوں رب نے پیدا ہی پلیت کیتا ہے، او دے وچ کتے دا گناہ کوئی نہیں۔ اے بندہ ہو کے مشرک بن کے پلیت ہویا ہے، ایدی اپنی حرکت غلطی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے مشرک آئندہ واسطے رب دے گھر وچ بھی داخل نہ ہونے، نہ دا داخلہ ہی بند کر دیتا جائے۔ بیت اللہ وچ داخل ہوئی، جڑے رب دے گھر بیت اللہ وچ داخل نہیں ہو سکتے وہ رب دی جنت وچ جان گے؟ اور میرے ویرو ذرا توجہ فرماؤ، ساری بدقسمتی ہے کہ اسی حقیقت نہیں سمجھتے
صدیق اکبر نے اعلان کیتا ہے تے نبی نے کرایا ہے، جا جا کے اعلان کر دے اج دے بعد کوئی لا یقرب المسجد الحرام، مسجد حرام بیت اللہ دے اندر کوئی مشرک داخل ہے، رب بیت اللہ اندر مشرک نو داخل ہون دی اجازت نہیں دیندا پیا، یہ جنتاں وچ جاندا پیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جننے مشرک نے وہ جنتی بنے بیٹھے نے۔ تو میں عرض کرنا چاہنا یہ صدقہ زکات نہیں کوئی نہراں دے اندر بوٹیاں سٹدا پیا، کوئی نہر تو گزرن لگا پیسے سٹدا ہے خواجہ خضر خواج دے نام دے، کالے بکرے دی سری لے کے قبراں وچ سٹنا صدقہ نہیں۔ ٹھیک ہے غریب ہے مسکین ہے جتنا بھی ہے، لیکن اگر بے نماز ہے مشرک ہے بدعتی ہے تے تیرا صدقہ کوئی نہیں لگنا، یاد رکھی۔ آپ کو پتہ کیا دے وہ ویکھو جی مولوی صاحب ایک بندہ صدقہ لے کے نکلے ہے، وہ چور نو دے آیا ہے، دوسرے دن وہ فاشا عورت نو دے آیا ہے، تیسرے دن وہ غنی نو دے آیا ہے تے رب انہاں دا قبول کر لیا ہے۔ چور فاشا کنجری اور غنی نو دتا قبول ہوندا تے ساڈا کیوں نہیں ہوندا؟ میرے ویر تو کسی عالم کو گل سنے تے تینوں سمجھ آئے، سنتا تے انہاں دھوکھے بازاں کولوں ہے جنہاں دنیا دے لالچ وچ پیسے لے کے تینوں گمراہ کیتا ہے۔ پہلے دن اگر انہیں صدقہ کیتا ہے صبح مشہور ہو گیا، ویکھو جی چور نو صدقہ، دوسرے دن ویکھو جی زانیہ نو صدقہ، تیسرے دن ویکھو جی غنی نو صدقہ، رب تنہ دا ہی قبول کر لیا ہے۔ تنہ دنہ دا صدقہ کیوں قبول کیتا ہے؟ جدو انہوں پتہ لگتا ہے دین والے نو افسوس کرتا ہے ہو کاش میرا صدقہ برباد گیا ہے۔ سنو ہونا ہائے میں نو پتہ ہوندا میں چور نو نہ دیندا، میں فاشا نو نہ دیندا، میں غنی نو نہ دیندا، میرا تے صدقہ ہی برباد گیا۔ اللہ فرماندے نے تینوں پتہ نہیں سی تو تے بیٹھا ہے لہذا تیرا میں قبول کر لینا وا۔ تینوں پتہ، انہوں پتہ سی بھی یہ چور ہے، انہوں پتہ سی یہ فاشا کنجری ہے، انہوں پتہ سی یہ غنی ہے، یہ ہوئی حدیث دس دیئے افسوس کرتا ہے ہائے میرا صدقہ قبول نہیں ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے تینوں چونکہ پتہ نہیں ہے نہ دی حیثیت کی ہے تو دے اللہ واسطے دے دیتا ہے لہذا تیرا قبول ہو گیا ہے۔ یہ دے وچوں تے سمجھ آندی ہے جڑا اللہ دی رضا دی خاطر دیندا ہے انہوں اگر پتہ نہیں تے اللہ دا قبول کر لے گا، تینوں تے پتہ ہے کہ نہیں ہے بندہ کیویں دا تیرا کیویں قبول ہوے گا۔ اس بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا نہ کھانا کھائے مگر متقی پرہیزگار۔ اور نبی حکم فرماتے نے پہ تے متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے؟ جنہیں سارا دن لنگوٹا کری بیٹھے نے، نہ نماز نہ روزہ، بس زکات کٹھی کرن میں جی غریب نے جی ماڑے نے جی، اپنے دا حق ہے جی رشتہ داراں دا حق ہے۔ ہن ذرا سنیے قرآن، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات دے بھی اصول دسے نے تے حکم قرآن کریم دا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اللہ دا حکم ہے کہ جدوں اے حرمت والے مہینے گزر جان تسی انہاں مشرکاں دے نال جنگ لڑو، انہاں نو قتل کر دیو جتھوں بھی تانوں ملن۔ قرآن کہتا ہے کی کرو؟ جنگ لڑو، قتل کرو۔ فَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، انہاں نو پکڑو، انہاں دا حصار کرو، گھیر لو انہاں نو۔
وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر کات تے بیٹھو، ہر موڑ تے مورچہ پکڑو۔ قرآن انہوں قتل کرن دا حکم دیندا ہے، قرآن انہوں تنگ کرن دا حکم دیندا ہے، انہوں حصار دا حکم دیندا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر توبہ کر لین اپنے شرک تو، اپنے بدعت تو توبہ کر لین تے نماز دی پابندی کر لین۔ سنیا جی الفاظ اللہ دی ایک کلام نو سمجھو، غور فرماؤ۔ فَإِن تَابُوا، اگر توبہ کر لین، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، توبہ دی دلیل کی ہے نماز پڑھن، اے نہیں کہ صرف کلمہ پر چڑھیا جی توبہ کر لئیے ڈرائیور والے، سجا ہاتھ کھبے کرنو تے کھبا ہاتھ سجے، بس جی توبہ ہو گئی، یہ نہ توبہ ہے۔ نماز نہیں پڑھی، فرمایا اگر توبہ کر لیں، توبہ دی دلیل تے نشانی کی ہے جی نہ توبہ کر لئیے اقاموا الصلاۃ، نماز پڑھن۔ لوگوں پڑھ دے اللہ دا قرآن، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اے کتاب و کتاب ہے جدے وچ کوئی شک نہیں، ہدایت متقیاں واسطے۔ یہ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں نے جڑے غیب تے ایمان رکھتے نے، اللہ کو ڈرتے نے بن دیکھیا رب نو۔ موسیٰ دی قوم دی طرح یہ نہیں کہندے اسی انہاں چر نہیں رب کو ڈراں گے، رب نو نہیں مناں گے جب تک سانو وکھائیں گا نہیں رب۔ رب کو بن دیکھیا ڈردے نے، قبر دے عذاب کو ڈردے نے، جہنم کو ڈردے نے بن دیکھیا، جو شریعت انہوں کہندی ہے دے مطابق وہ عمل کردے نے، او نے متقی۔ جنت دی امید رکھ دے نے، محمد دے حکم دے او عمل کردے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذین یؤمنون بالغیب، عقیدے وچوں پہلا عمل انہاں دا غیب دے ایمان لیاونا تے عمل وچوں کی ہے نماز ادا کرنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، او نماز ادا کرتے نے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز دی پابندی کرتے نے، پھر رب انہوں نے مال دیندا ہے تے اس مال وچوں مال بھی راہ اللہ خرچ کرتے نے، اور راہ اللہ، راہ اللہ مال بھی خرچ کرتے نے۔ اللہ فرماندے نے اگر توبہ کر لیندے نے، نماز قائم کرتے نے، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، ہاں وَآتُوا الزَّکَاةَ، او زکات ادا کرتے نے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تے پھر انہاں دا راستہ چھوڑ دیو، پھر نہ انہاں نال جنگ لڑو۔ ایمانداری نہ دسو جدے نال رب جنگ لڑن دا حکم کردا ہے وہ مومن ہوندا ہے، وہ مسلمان ہوندا ہے۔ جنگ مومناں نال ہوندی ہے، مسلماناں نال ہوندی ہے۔ فرمایا ان اللہ غفور رحیم، سورۃ توبہ ویکھیا جے کر جا کے، اللہ بخشنے والا تے رحم کرنے والا ہے کدوں؟ جدوں انسان انہاں چیزاں دی پابندی کر لے گا۔ یہ دعویٰ تے کرتا ہے میں ایماندار ہاں، میں مومن ہاں، میں مسلمان ہاں، لیکن اپنے مومن مسلمان ہون دی دلیل کوئی نہیں دیندا۔ دلیل اے وے کہ وہ نماز دی پابندی کرے، جیڑا نماز دی پابندی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تے مومن نہیں، مسلمان ہی نہیں۔ نبی اور رب انہوں مومن مسلمان منن واسطے تیار نہیں، اے سمجھدا جی اے مومن مسلمان نے، چونکہ دا باپ بھی مسلمان ہے، اے آپ بھی مسلمان ہے، دا ملک بھی مسلمان ہے نہیں۔ لیکن سنو قرآن کریم نے ایک جگہ تے فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کرن، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ،
اگر وہ نماز دی پابندی کرنا وا آتا الزکات او زکات ادا کرنا وا فاخوانکم فی الدین پھر تواڈے دین دے بھائی نے پھر تواڈے دین دے پھر تواڈے دینی بھائی نے انج تے بھائی یہودی بھی ہوندا ہے عیسائی بھی ہوندا ہے سمجھو میرے ویرو سمجھو ایک باپ دی اولاد ہوندی ہے ایک یہودی ہوندا ہے ایک عیسائی ہوندا ہے ایک مسلمان ہوندا ہے بھائی تے ہے وے لیکن وہ دینی بھائی نہیں تے دینی بھائی نہیں تے انہوں او دا کوئی فائدہ نہیں نور رب دا رسول ہے او دا بیٹا ہے سکا بیٹا ہے اگر او دے مذہب تے نہیں تے اس بیٹے نور رسول دا کوئی فائدہ نہیں سنو ابراہیم اللہ دا پیغمبر رسول ہے اگر او دا باپ او دے مذہب تے نہیں تے اس پیغمبر دا او دے باپ نو کوئی فائدہ نہیں ہویا محمد رسول اللہ دے چچے رشتہ دار تے برادری اگر محمد دے مذہب تے دین تے نہیں تے محمد دے نبی ہون دا انہاں نو کوئی او دینی بھائی نہیں میرے بزرگوں دوستو اگر محسوس نہ کرو حقیقت ہے کہ امامہ کو پوچھ لو جڑے کہندے نے کہ اگر بے نماز نماز نہیں پڑھتا کوئی کہندا ہے قتل کر دیو کوئی کہندا ہے قید کر دیو کوئی کہندا ہے جلا وطن کر دیو نماز اسلام دا بنیادی رکن ہے جدے بغیر انسان مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا بڑے دکھ نال یہ گل کہنی پیندی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز کوئی مسئلہ ہی نہیں دنیا دی ہر مجبوری تے مصیبت برداشت کر لیندے نے لیکن نماز پڑھنے واسطے تیار نہیں میرے ویرو کلمے تو بعد نماز دی پابندی نماز دلیل ہے وہ مسلمان ہون دی اگر نماز نہیں پڑھتا تے اسلام انہوں مومن نہیں مندا نبی کریم فرماندے نے جڑے لوگ اپنے گھراں دے اندر بیٹھے نے نماز ادا کرنے واسطے نہیں آئے مسجد دے اندر میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کے انہاں دے گھراں نو اگ لا کے جلا دیواں اگ دے عذاب تو حالانکہ نبی نے منع کیتا ہے لیکن بے نماز دے متعلق فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ادا جا کے گھر ہی جلا دیا جس گھر میں جو دل لگا کے بیٹھا ہویا نماز واسطے نہیں آیا ابو داود شریف دے اندر حدیث ہے عبداللہ ابن ام مکتوم اکھاں تو نبی نے اللہ دے رسول نو آ کے آندے نے اللہ دے رسول تسی دیکھ دے ہو پہ تانوں پتہ ہے رات اندھیری ہوندی ہے میں اکھاں تو نبی نہ واں مینوں لیاون والا بھی مسجد دے اندر کوئی نہیں رستے دے اندر ٹوئے ٹپے نے خاردار چاڑیاں نے کوئی درندہ پھار دین دا خطرہ ہے مینوں گھر نماز پڑھن دی اجازت ہے کہ نہیں پہلے تے اللہ دے رسول انہاں گلاں سن کے فرماندے نے تینوں اجازت جدو تھوڑا جا اگے گیا ہے واپس خوشی نال تے پھر نبی آواز مارتے نے تال ادھر آ بھائی اے دس تو اذان سننا ہے کہ نہیں کہتا جی اذان تے سننا تو اللہ دے رسول فرماتے نے فاجب پھر اینو قبول کر پھر میں محمد تینوں گھر نماز پڑھن دی اجازت نہیں دیتا اور میرے ویرو صحابی مدینے دے اندر اکھاں تو نبی نے رات اندھیری ہے راستہ ٹویاں ٹپیاں تے کنڈیاں والا ہے درندیاں دے پھاڑ دین دا خطرہ تے لیاون والا بھی کوئی نہیں لیکن پھر بھی محمد کہندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تینوں گھر پڑھن دی اجازت نہیں اسی تو پڑھتے ہی نہیں نا انہوں تے گھر بھی پڑھن دی اجازت نہیں نا سانوں تے کئی فکر ہی کوئی نا اسی گھر بھی نہیں پڑھتے حاجی صاحب تھکے نے ماشاءاللہ جاتے کہہ جاننا سارا تیرے فیکٹری چ بیٹھا ہے اسی تلے بہ کے لکھتا رہا جی ہوں یہ مسجد جاؤں تے بھی ہمت نہیں تے نماز پڑھ لئیے میرے ویرو بلا ادھر گھر نماز ہوندی ہی نہیں سن لو
دو ہی وجہ نے گھر نماز ہون دیاں، یا تے بارش ہوئے تے یا کوئی ایسی صورت بن جائے کہ بندہ مسجد آ ہی نہیں سکتا، یا نو خطرہ ہے کسے دے دشمن قتل کر دین دا، ورنہ نماز نہیں ہوندی۔ کیوں؟ اللہ دا ورکاؤ مار رہا کہ ان رکوع کرو، رکوع کرنے والے دے نال مل کے جا کے اللہ دے پیغمبر بھی فرما دے نے کہ نماز جماعت نال پڑھنی لازمی تے ضروری ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے، مصطفیٰ بھی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوں ذرا توجہ فرماؤ، اللہ فرماتے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے مال وچوں انہاں کو صدقہ لے لو، پکڑو، صدقہ لو پکڑو تے انہاں دا مال پاک کرو او صدقہ لین نال۔ سورۃ توبہ 103 نمبر آیت۔ انہاں دا مال لے کے تے انہاں دا باقی مال پاک کر دے ہو، مطلب اے ہوئے گا کہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تے مال پاک نہیں، تے جے مال پاک نہیں تے ناپاک مال کھائے گا تے دی اپنی نماز کیویں قبول ہوئے گی؟ لوگ کہتے ہیں جی مسافر دی دعا رب قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، رب تے ہر ایک بندے دی قبول کرتا ہے دعا جائز ہوئے، لیکن سن لو میرے نبی فرماتے نے ایک بڑا لمبے سفر والا مسافر ہے، وہ دے سر دے اندر کٹا دھوڑ مٹی پئی ہوئی ہے، لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا ہے لمبیاں لمبیاں، یا اللہ میری دعا قبول کر لے میں مسافر ہاں۔ اللہ فرماتے نے، میرے نبی فرماتے نے، حدیث قدسی ہے، میرے نزدیک ہر نبی دی صحیح حدیث قدسی ہے۔ کیوں؟ کہ نبی رب دے حکم دے بغیر بولدا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے نے اوے بندیا لمبے لمبے ہاتھ دعا کر کے میرے کولوں دعا منگن والیا اس ویکھ لے تیرا کھانا بھی حرام، مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، تیرا کھانا بھی حرام، تیرا پینا بھی حرام، تو تے پلیا ہی حرام نالے، انا یستجاب لا، دس میں تیری دعا کیویں قبول کراں؟ دعا قبول کران واسطے حلال کھانا لازمی اور ضروری ہے۔ زکوٰۃ جڑی ہے اے مالی عبادت ہے، اللہ نے اسی طرح فرض کی تھی جویں کلمہ تے نماز فرض ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا زکوٰۃ تے ادا کرن دا، اے دے ذریعے غریباں دی مسکینہ مسلمانہ دی شرط یاد رکھو، مومنہ مسلمانہ کو لے کے تے مومنہ نو ہی دینی ہے، اے نہیں کہ مومنہ کو لے کے تے کافرہ نو دے دینی ہے۔ جویں ساڈی حکومت دا نظام ہے جی، زکوٰۃ لے کے تے وہ ایم پی اے تے ایم این اے نو دے دینی ہے، تے ایم پی اے تے ایم این اے نے اگو اپنی مرضی نال لگا لینی۔ یہ دیکھو نا امانت ہے، ایم پی ہوئے یا ایم این اے ہوئے، کوئی مولوی ہوئے، کوئی پیر ہوئے، اے امانت ہے، دین امانت ہے، مال امانت ہے، انہوں اسی طرح ہی خرچ کرو جویں اللہ فرماتے نے۔ اس تو یہ پتہ چلتا پیا کہ جیڑا بندہ مال نہیں خرچ کرتا، اللہ دے رستے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، او دا مال پاک نہیں۔ نظام زکوٰۃ رب نے مال نو پاک کرنے واسطے رکھیا، اے دا مال پاک ہو جائے، اے دیاں دعاواں قبول ہو جان، اے دے وسیلے نال، اے دی وجہ نال دوسرے غریب جنہ دے کول مال نہیں، جنہ کول روزگار نہیں، کوئی بیمار نے، اے تے اللہ دی تقسیم ہے، کنیاں نو رب اینا مال دے دیندا ہے، انہاں کولوں گنیا نہیں جاندا، سانبیا نہیں جاندا، انہاں نو پتہ ہی نہیں کنا کو مال ہے۔ کئی ایسے بھی نے جڑے بیچارے افطاریاں تے روزے رکھن تو پریشان نے، لیکن وہ کون نے؟ وہ ایسے سفید پوش نے کہ قرآن کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا،
وہ مگر چمٹ کے دوڑ دوڑ کے لوگوں کو منگتے نہیں، سفید پوش نے اپنی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں۔ اب ساڈے جن مسلمان نے جنہوں نے منگنا شروع کیتا ہے تو توجہ فرماؤ، کئی ایسے لوگ بھی نے سارا دن اروڑیاں تو کاغذ چگ چگ کے دھوپے سڑ سڑ کے تے رات نو روٹی کما کے کھاندے نے، لیکن منگتے نہیں ہو۔ لیکن یہ جنہیں منگنا شروع کر دیتے ہیں انہیں ایک کسب بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مسکین نہیں جڑا ایک کھجور تے پیسہ مانگتا پھرے، مسکین وہ بندہ ہے جہاں گھر وقت پاس نہیں ہوندا، شرعی تقاضے وہ پورے نہیں ہوندے، وہ مسکین ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں جا رہے ہیں۔ حضرت خضر نے اس کشتی دا پھٹا توڑ دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہندے نے یار تو انہاں دا پھٹا کیوں توڑیا، انہاں دی کشتی کیوں توڑی ہے؟ وہ مسکین نے انہوں نے کیا میں ایسے واسطے توڑی ہے کہ مسکین نے۔ یہ الفاظ میں انہوں دی ترجمانی کرتا ہوا خود بولنا پیا کہ مسکین نے میں ایسے واسطے توڑیا کہ پچھوں کوئی بادشاہ آن والا ہے تے انہیں انہاں دی کشتی نو کھو لینا سی، تے میں ایک پھٹا توڑ کے تے اعتدار کر دیتی ہے کہ چلو بچی رہ گئی، ایک پھٹا تے پوا لین گے نا۔ وہ تے لفظ مسکین ہے، حالہ انہوں دا روزگار ہے نا کشتی، لیکن انہوں دا کرتا خرچ پورا نہیں ہوتا، تے انہوں مسکین کیا گیا ہے۔ اور جڑے مسکین بنے بیٹھے نے آدمی انہاں دے گھراں چ بیٹھے نے، چوپڑیاں چ بیٹھے نے، چگیاں چ بیٹھے نے، بیبیاں منگدیاں پھردیاں، زکات دینے والے وہندے نے زکات انہاں نوں دینی ہے ماشاءاللہ۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یہ زکات دینی ہے میری رضا واسطے۔ 4 قسماں نے، ذرا توجہ فرمانا کس طریقے نال زکات ادا کرنی ہے، مال پاک کدوں ہونا ہے، کدوں دعا قبول ہونی ہے۔ گائے، اونٹ، بکری انہاں تے زکات ہے، سونے چاندی تے نگدی تے زکات ہے۔ زمین دا کوئی غلہ ہوئے، گندم ہے، منجی ہے، یہ تے عشر ہے، مال تجارت تے زکات ہے۔ یہ پھر عذاب نے کوئی طریقے کار نے۔ 5 اونٹ ہون گے تے زکات شروع ہوئے گی، 5 اونٹا تو کم تے زکات نہیں لگے گی۔ توجہ ہن فرمایا جی، کئی مولوی پہندے نے جی اصل زکات چاندی تو شروع ہوندی ہے، 52 تولے چاندی ہوئے تے اصل اتھوں جنے دی چاندی ہوئے اونے دی جیڑی چیز گھر ہوئے او دی بھی زکات دینی پائے گی۔ حالانکہ یہ گل غلط ہے۔ اگر جنے دی 52 تولے چاندی ہوئے اونی مالیت دی کوئی اور بھی چیز ہوئے تے دینی پوے زکات، تے پھر 5 اونٹ مقرر کرن دی ضرورت نہیں سی۔ اونٹ کنے دا کام از کم پتہ لگ جاتا ہے جی۔ ادھی دلچسپی نال بیٹھے ہاں، جمعہ سننے واسطے آئے ہیں، ماشاءاللہ ساری معلومات کی ہے، سارا ذوق کی ہے۔ ایک اونٹ جیڑا ہے معمولی تو معمولی بھی کوئی 2-2.5 لاکھ کے قریب ہوئے گا، تے 52 تولے چاندی جڑی ہے وہ کنے دی، وہ 40-50 ہزار دی ہوتی، چلو لاکھ دی کر لو، حالانکہ اینی نہیں۔ تے جیڑا بندہ کہندا تے 52 تولے چاندی دی قیمت ہوئے تے اینی قیمت دی کوئی اور چیز بھی ہوئے تے زکات بندہ دے، تے پھر نبی نو 5 اونٹ مقرر کرن دی کیڑی لوڑ سی؟ ذرا ہن سنیے، مولوی بھی ماشاءاللہ اس طرح دے نے۔ 5 اونٹ ہون تے 9 اونٹاں تک ایک بکری دینی پائے گی، 5 تو 9 اونٹاں تک
ایک بکری زکات ہے۔ ہن جڑے لوگ کہتے ہیں کہ فطرانہ جڑا صرف گندم ہی ہے، فطرانے وچ نگدی نہیں ہوندی، سنو ہن یہ بھی مسئلہ ہے، بھی مولویاں نے رولا پایا ہے۔ ہن یہ فطرانہ بھی زکات ہے کہ نہیں بھائی؟ جڑے آدھے نے صرف غلہ ہی دیو، پیسے نہیں دیتے جا سکتے، جنس دینی چاہیے، جنس تو علاوہ نہیں زکات دیتی جا سکتی۔ اونٹاں دی زکات بکری دی جنس نال دیتی جا سکتی ہے، تے فطرانے دی زکات دوسری جنس نال نہیں دیتی جا سکتی۔ اوئے ہوئے ہوئے، کیویں دے مسئلے شروع ہو گئے نے؟ کیڑے مسئلے؟ کان تے ہاتھ رکھیا ہوئے تے شعر و شاعری ہوئے تے چندہ لین والے شعر پڑھے جان تے چوڑی بھری ہوئے چندے نال۔ لوگن بڑے مولوی صاحب کمال جواز کیتا ہے، میرے بھائیو 5 تو 9 اونٹا تا کر ایک بکری زکات، 10 تا 14 پر 2 بکریاں، 15 تا 19 دے 3 بکریاں، 20 تا 24 دے اتے 4 بکریاں، 25 تا 35 دے اتے 1 سالہ اونٹنی ہے زکات۔ ہن اندازہ فرماؤ، او دا تے مسئلہ غلط ثابت ہو گیا جڑا کہندا جی 52 تولے چاندی دی مالیت تو زکات شروع۔ 52 تولے چاندی جڑی ہے او چاندی ہی ہوئے گی، او دی زکات دیتی جائے گی۔ 52 تولے چاندی نال ہوتے ایک بکری دی قیمت زیادہ ہے۔ اگے ہن گائیں آ گئی نے، 3 گائیں ہون تے پھر زکات، 3 تو کم ہون تے پھر زکات نہیں۔ اے بکر لفظ گائے تے بولیا گیا، گجر بچ گئے نے، کیوں بھائی 3 ہون تے پھر زکات ہے، تو گھٹ تے زکات بچن والی گل کوئی نہیں۔ اس تو پہلا دودھ جو ویچدا تے دودھ پاویں ایک مجھ دا ویچے، وہ نگدی دی قیمت اگر ہو جاندی او دے کول تے او دے وچوں نوں زکات دینی پوے گی۔ 3 دے اتے 1 سال دا بچڑا ہوئے گا، 40 گاواں دے وچوں ایک دوندی گاں دینی پائے گی۔ سونا چاندی دے اتے زکات 7.5 تولے سونا ہوئے گا تے زکات شروع ہوئے گی، 52 تولے چاندی ہوئے گی تے زکات شروع ہوئے گی۔ زیورات جڑے پہنے نے انہاں تے بھی زکات لگے گی۔ کئی لوگ آتے ہیں جڑا زیور پہنے ہوئے نا وہ دے تے زکات کوئی نہیں، یہ غلط ہے۔ جڑا پہنے آئے بیبیاں بہناں نے بیٹیاں نے وہ دے تے زکات فرض ہے۔ نبی کریم دے کول ایک عورت آئی ہے، وہ بچی نے کنگن پہنے دو، نبی کریم نے پوچھا کیا انہاں دی زکات دیندے ہو؟ کہندی ہے نہیں۔ فرمایا کیا تسی پسند کردے ہو کہ تانوں جہنم دے کنگن پہنائے جاون؟ معلوم ہویا نا، عائشہ صدیقہ نے چاندی دیاں ونگا پائیاں نے، چوڑیاں پائیاں ہوئیاں نے۔ نبی کریم نے پوچھا عائشہ ایک ہی ہے جی؟ فرما دیا نے اللہ دے رسول میں تہاڈی خوشی واسطے چوڑیاں پہنیاں ہوئیاں نے۔ فرمایا عائشہ کیا زکات دینی ہے انہاں دی؟ حضرت عائشہ فرما دیا نے نہیں۔ فرمایا کیا تسی اس گل نو پسند کردے ہو کہ تانوں جہنم دی اگ دیاں چوڑیاں پنائیاں جان؟ یہ بھی مسئلے سنیا کرو میرے ویرو، جڑے ساڈے کام ہونے نے، جڑے سانوں پوچھے جانے نے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دین والیاں نو جہنم دی اگ دی سزا سنائیے۔ اپنی بیگم نو اے حکم فرمایا، آن والی صحابیہ دی بچی دے ہاتھ وچ کنگن ویکھ کے تے انہوں کیا کہ زکات دینی پے گی۔ صحیح بات ہے یہ کہ زکات ایدی دینی پے گی۔ کئی لوگ براندے نے جی پھر گھر دی بھی زکات دینی پے گی۔ گھر دی زکات نبی نے نہیں دسی، دکان دی نہیں دسی، دکان دے تجارتی مال دی دسی ہے، فیکٹری دے اندر جڑا مال تجارتی ہے وہ دی زکات دسی ہے، جڑا گوداماں دے اندر مال تجارت ہے وہ دی دسی ہے۔ مال تجارت دے اتے زکات ہوئے گی، سونے چاندی دے اتے زکات ہوئے گی۔
200 درم جو کہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، یہ زکات ہوے گی۔ 20 دینار سونے دا وزن ہوے گا 7.5 تولے، تے او دی زکات ہوے گی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے زکات دے احکام و مسائل بھی نال بیان فرمائے کہ زکات دی اتنی اہمیت ہے، او دے اصول نو کھل کے بیان فرما دیتا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، ہن اللہ تعالیٰ نے جنہ نے زکات لینی ہے، جنہ زکات کھانی ہے، انہاں دے نام بھی دسے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اے صدقات و خیرات اے فقیراں واسطے تے مسکیناں واسطے۔ فقیراں مسکیناں دی حد، فقیراں مسکیناں دا تعین، فقیر مسکین کون ہے، کنوں کیا گیا ہے؟ فرمایا کہ وہ مسکین تے فقیر نہیں جڑا کھجور ایک ایک منگدا پھرے، وہ جدے شرعی تقاضے پورے نہیں ہوندے۔ شرعی تقاضے اے نہیں کہ ایسیاں وہ چیزاں استعمال کرنا شروع کر دے تے پھر کبھی جی میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ بچی میری جڑی ہے وہ کالج پڑھتی ہے، یونیورسٹی پڑھتی ہے، میرا فلانا خرچ یہ نہیں۔ زکات اس واسطے ہے کہ وہ شرعی تقاضے پورے کیتے جان، وہ روٹی پوری کیتی جائے، کپڑا پورا کیتا جائے۔ ہاں وہ مکان دا بل وغیرہ بھی اگر وہ کو نہیں ترتا تو وہ بھی دتا جا سکتا ہے، لیکن سب تو پہلا شرط یہ ویکھنی ہے کہ شرک کرنے والا تے نہیں، بدعت والا تے نہیں۔ تیرے پیسے تیری نیک حلال دی کمائی دے نے، جویں تیرے پیسے نیک حلال کمائی دے پاک نے، میں لگن بھی پاک جگہ دے۔ پیسے پاک ہون جگہ نہ پاک ہوئے تے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اے مسئلے تو کوئی نہیں مولویاں دس رہے، کدی یہ فرق کدی سنیا جائے کسی مولوی کو جی نمازی نہیں دیو، متقی نہیں دیو، پرہیزگار نہیں دیو، انہیں آخر نہیں دیو، بس دین والے بھی آتے ہیں جی بس دے دیو، پار لاؤ سروں۔ اس طرح پار نہیں جے لیندا، جنہوں دینا ہے وہ ویکھو کون لوگ نے جنہوں ایسا دینا ہے۔ جی زکات دینی فرض ہے، ایویں وہ بندہ بھی ویکھو کہ جنہوں دینی ہے انہوں لگدی بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی تواڈے واسطے فرض ہے۔ صدقات خیرات فقیراں واسطے، والمساکین مسکیناں واسطے، والعاملین علیہا، تے جڑے زکات اکٹھی کرتے نے انہوں بھی وہ دتی جا سکتی ہے۔ انہوں نے زکات سمجھ کے نہیں کھانی، انہوں نے اپنی مزدوری سمجھ کے کھانی ہے۔ اے سونا مسئلہ ہونا، وہ جی مولوی زکات کٹھی کر کے کھائی ہوندے، مولوی زکات نہیں کھاندا، مولوی اس ادارے واسطے زکات کٹھی کرتا ہے، او دے وچوں اپنا حق محنت لیندا ہے کہ میں سارا دن اینوں کٹھیاں کرتا رہنا، وقت دیتا ہے، محنت کیتی ہے تے میں وہ اپنی مزدوری لینا۔ اے قرآن کہہ رہے ہے انہوں یہ لگتی ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 60 ویکھو گھر بہ کے، والعاملین علیہا، جڑے زکات اکٹھی کرتے ہیں، عشر کٹھا کرتے ہیں، جڑے صدقہ خیرات کٹھا کر کے لے آتے ہیں، انہوں بھی وہ دتا جائے گا۔ کی گل سی یہ کہن دی مطلب سی کسی دے دل چ خیال نہ آئے تے چودھری بندہ ہے، یہ کول گاڑی اپنی ہے، یہ ہٹا کٹا ہے، تندرست ہے، یہ کیوں لیندا پیا؟ اللہ نے فرمایا زکات سمجھ کے نہیں لیندا پیا، یہ حق محنت سمجھ کے لیندا پیا۔ مدرسے میں تسی زکات جمع کراندے ہو نا، چلو مدرسے دا نام لو، مدرسے تو لوگ بڑا چلتے ہیں، ہسپتالاں چ دیندے ہو کہ نہیں؟ ہسپتالاں تے دیندے ہو نا بے دردی نال، تے ہسپتالاں دے وچ جڑا ڈاکٹر ہے وہ صرف اینا ہی کہندا ہے آ گولی کھانی ہے تے آ ٹیکا لانا ہے، اینی گل کہن دی وہ کنی فیس لیندا ہے، تے ہسپتال وچوں تنخواہ کنی لیندا ہے، ڈاکٹر اگر مشورے دی فیس لیندا ہے،
اگر وہ تنخواہ لینا ہے تو اس فنڈ دے وچوں انہوں تنخواہ دیتی جاندی ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر نو فیس دیتی جاندی ہے، تنخواہ دیتی جاندی ہے، مولوی دی واری آئے تے پوچھ دینے جی مولوی نو اے لگ دی ہے کہ نہیں لگ دی؟ نہ ڈاکٹر زکات لیندا پیا، ڈاکٹر اپنی محنت پیا لیندا ہے، ڈاکٹر اپنے ہنر تے فن دی تنخواہ لیندا ہے، زکات نہیں لیندا پیا۔ اسی طرح مولوی جڑی تنخواہ لیندا ہے یا مولوی جڑا وچوں کھاندا ہے وہ زکات سمجھ کے نہیں کھاندا، نہ وہ زکات ہے، وہ دی وہ حق محنت ہے۔ فرمایا والعاملین علیہا، جڑی کمیٹی، جڑے افراد، جڑے لوگ زکات اکٹھی کرتے ہیں، گورنمنٹ دے بندے ہوندے نے کہ نہیں؟ زکات کمیٹی وچ لگے ہوندے نے کہ نہیں؟ زکات دا شعبہ ہوندا ہے کہ نہیں؟ تے جڑے او دے وچ ملازم ہوندے نے انہاں دی تنخواہ ہوندی ہے کہ نہیں؟ او تنخواہ دتی جاندی ہے، زکات نہیں دتی جاندی۔ وہ چونکہ زکات ایک مد ہوندی ہے، او دے وچوں یہ ساریاں ضرورتاں پوریاں ہوندیاں نہیں۔ آ مسجد ہے تے مسجد دی پرچی دے اوتے لکھیا ہوندا ہے کہ مسجد دا چندہ لین والا جدوں لیندا تے دین والا دیندا ہے، کی سمجھ کے دیندا ہے؟ مسجد دا۔ لیکن جدوں خرچے ویندا ہے دین والے نے مسجد دے نام تے دتا ہے تے لین والے بھی مسجد واسطے لے آئے، تے جدوں ہن خرچ کرن دی واری آئی ہے تے لیٹرینا تے بھی لگدے نے کہ نہیں؟ کیوں گئے لیٹرینا دی صفائی دا وچوں خرچ دینا کہ نہیں؟ جمع دار نو پیسے دینے نے کہ نہیں؟ لیٹرین ٹوٹ جائے، لوٹے ٹوٹ جان تے لیاونے نے کہ نہیں؟ تے تسی آکھو یہ ویکھو جی میں تے مسجد واسطے دتے نے، میں تینوں لیٹرینا واسطے تے نہیں نہ دتے، میں تینوں جمع دار واسطے تے نہیں نہ دتے۔ نظام زکات ایک نظام ایسا ہے کہ جدے اندر وہ سارا نظام مکمل کرنا ہے۔ فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، انہاں لوکاں بھی زکات دیتی جا سکتی ہے جنہ لوکاں دے دل اسلام ول مائل ہوندے نے۔ اے ہن سن لیا جی، کئی لوگ آپ ہی پھر مناظر بن جاندے نے، آپ ہی پھر بحث کرنی شروع کر دیندے نے۔ اگر یہ بے نماز نو دیاں گے تے کھورے وہ ادھر لگ جائے، وہ کلمہ گوئے کھورے کدوں دا انہیں کلمہ پڑھے ہے، انہوں پیسے دے کے تو لانا ہے ادھر۔ یہ مؤلفۃ القلوب بے نماز والا نہیں، مؤلفۃ القلوب وہ لوگ نے جڑے غیر مسلم نے تے وہ تذبذب دے اندر نے، شک دا شکار نے، اسلام خورے سچا ہے کہ نہیں، یا انہاں دا دل کرتا ہے تے انہاں نال تعاون کرو زکات وچوں، وہ سمجھن کے واقعی اسلام سچا مذہب تے ہمدرد ہے۔ اس واسطے ہو سکتا ہے وہ عیسائی کوئی یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ مؤلفۃ القلوب تو او لوگ مراد نے بے نماز نہیں جے، یہ تو کلمہ پڑھ کے باغی ہویا ہے، اے تے ارتداد دی طرف جا رہا مرتد ہوندا پھردا ہے، اینوں زکات دینی ہے۔ بہت بڑا سخت مسئلہ ہے میرے بھائیو، توجہ فرماؤ۔ وفی الرقاب، اور گردنا آزاد کرن دے اندر زکات لگ دیئے۔ کوئی قیدی ہو گیا، قیدی مومن مسلمان ہو گیا، سن لو ہن قیدی کیویں ہویا ہے، کیوں ہویا ہے، قیدی کیویں ہویا ہے، کیوں ہویا ہے، قید ہون دی وجہ کی ہے، قید دے اسباب کی نے۔ جے تے اسلامی شرعی تقاضیاں دے مطابق کسی دین اسلام دی وجہ تو قید ہویا تے پھر تے بالکل ٹھیک ہے۔ تے جو بندہ بھی بے نمازی ہے، پاویں کلمہ گوئے، بندہ بھی بے نمازی ہے، بھی مشرک ہے، تے اگوں کیتا بھی انہیں کوئی قتل ہے، پھر چھڑا لو گے نا، فائدہ ہوئے گا نا تو۔ او قیدی اس وقت جڑے مومن مسلمان قیدی ہو جاندے سن، میرے ویرو اللہ دی قسم اس وقت دا کوئی منافق بھی بے نماز نہیں سی ہوندا تے مسلمان بھی اپنے آپ نو پکا سچا سمجھدا نا میں مومن مسلمان ہوں۔ دور نبوت دا کوئی منافق بھی بے نماز نہیں سی، وہ بھی سمجھدا سی کہ میں نماز نہ پڑھی تے مینوں کسی نے مسلمان نہیں سمجھنا۔
فرمایا کہ کوئی قیدی ہو جاتا ہے مسلمان، وہ دیتے اسلام دی وجہ تو کوئی مقدمہ بن جاتا ہے، قیدی ہو گیا ہے، کوئی مولوی گرفتار ہو گیا تو انہوں چھڑا سکتے ہو، کیوں؟ اسلام واسطے ہویا ہے، دین واسطے ہویا ہے، پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، ہوں آکھو گے یہ اپنی گل ہے، نہیں نہیں اپنی گل نہیں، کوئی دین اسلام واسطے، کوئی توحید واسطے کتاب لکھی وہ تے مقدمہ بن گیا ہے، وہ واضح نصیحت کرتا ہے، زبان بندی ہے، قلم بند ہے، وہ دی تبلیغ تے پابندی ہے، اگر وہ کرتا ہے تے گرفتار ہو گیا ہے، وہ اسلام واسطے کم کرتا ہے پیا تے اسلام واسطے ہن انہوں چھڑانا بھی لازمی ضروری ہے۔ ہاں اگر وہ مولوی نہیں ہور کوئی عام بندہ ہے بے گناہ قیدی ہو گیا تے انہوں بھی چھڑا سکتے ہو، کر میری سمجھو بھی، کوئی عام بندہ ہے بے گناہ بے قصور جھوٹا مقدمہ وہ دیتے بنا دیتا گیا ہے، مخالف بنواندے نے کہ نہیں بنواندے؟ ایک دوسرے پارٹیاں اگر وہ بے گناہ گرفتار ہو گیا تے انہوں بھی چھڑا سکتے ہو، وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، گردنہ چھڑان اندر، اور جس بندے دا کاروبار تباہ ہو جائے، غارمین انہوں آندے نے، جس بندے دا کوئی کام تباہ ہو جاتی، فصل ماری جائے، وہ دے کوئی ریڑی شیڑی لاندا سی، کوئی دکان کرتا سی، وہ دے جو بہت بڑا گھاٹا پہ گیا، وہ دا وقت نہیں پاس ہوتا، والغارمین ایسے لوگ جنہ دا نظام خراب ہو گیا، نہیں چلتا، کارخانہ فیکٹری ہے، ہن تو یہ نہیں کہندا کارخانے دار سی یہ تے بہت بڑا سوکھا سی، انہوں میں کیویں دیا؟ میرے بھائیو کارخانے دے اندر اتنا گھاٹا پہ گیا، وہ ہن بیچارہ وقت نہیں پاس کر سکتا، انہوں بھی زکوٰۃ دیتی جا سکتی ہے، وفی سبیل اللہ، اور بھی کئی رستے نے اللہ دے، سڑک بنائی جا سکتی ہے، پل بنوایا جا سکتا ہے، نلکا لوایا جا سکتا ہے، کنواں لوایا جا سکتا ہے، کنا سونا نظام ہے، مسجداں دے اندر مدرسیاں دے اندر ایتھے نیک لوگ نے، سجدے کرنے والے، قرآن پڑھنے والے نے، انہاں جگہ دے تے اے چیزاں نے، اے ضرورت مند نے، لوگ ماڑے نے، غریب نے، آپ دیکھ لو ادھی لکھیا ہوتا ہے نہ داخلہ نہ فیس نہ مہانہ نہ جرمانہ، لیکن وہ افسوس ہے نہ ماڑیاں تے بھی ہے، انہاں دی مڑپن صرف مسجد واسطے ہی ہے، کالج واسطے کوئی نہیں، سکول واسطے کوئی نہیں، سکول واسطے سارے جاندے نے، بچیاں بچے سارے دے جاندے نے، رکشے بھی لگے نے، ٹویشناں بھی لگیاں نے، سکولاں دیاں فیساں بھی نے، کتاباں نے، وردیاں نے، جیب خرچ بھی ہے، صرف مسجد واسطے ہی انہاں دا یہ حال ہے۔ اب بیبیاں دا جلسہ ہویا نا، سنیا تساں بیبیاں دا جلسہ ہویا ہے، 4 ٹیچراں باہروں آئیاں نے مثال دی طور تے تبلیغ کرنے واسطے، اپنے ایمانداری نہ فیصلہ کرو، اسی ایک ایک ٹیچر نو بھی کنا کنا دینا ہوئے، تسی فیصلہ کرو کی دینا چاہیے باہروں آئی ٹیچر نو، چندہ کنا ہویا ہے 1870 روپیے کل، یہ بیبیاں دے جلسے وچ 1870 روپیے کل چندہ ہویا ہے۔ اے پوزیشن ہے انہاں لوکاں دی، سال بعد تے اسی ماشاءاللہ کتاباں بھی کولوں، سپارے بھی کولوں، قرآن پاک بھی کولوں، ایک ایک قرآن پاک 700 روپے دا، بلکہ اس تو بھی زیادہ 14 1500 روپے دے قرآن پاک جڑے ترجمے تفسیراں والے حدیثاں بخاری کولوں لا لیا کہ انہوں دینے اے کتھوں آنے نے تے کدوں خرچے پورے ہونے نے، یہ تہاڈا حق بندا ہے، فرض بندا ہے کہ انہاں اداریاں نال تعاون کرو۔ اے بچیاں پڑھن گیاں، جس گھر میں چلی جائے گی ہمیشہ واسطے، وہ گھر اللہ تعالیٰ انہوں سنوار دے گا، توحید وہ منور ہو جائے گا، توحید دی روشنی اس گھر میں آئے گی، اگر بچیاں دی تربیت ہوئے گی، بچیاں دی تربیت ہوئے گی، وابن السبیل، اللہ دے رستے ہور بھی بڑے نے، جتنے بھی جس بھی معاملے اندر، مثلا کوئی سفر تے بے، کوئی حاجی ہے، کوئی عمرے تے جا رہا ہے، کوئی تبلیغ تے جا رہا ہے، تبلیغ کرنی ہے بھی اللہ دا راہ ہے، کوئی کتاب چھاپنی ہے، کوئی رسالہ چھاپنا ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے کہ نہیں بھائی؟
اور کوئی رسالہ پڑھے گا، کوئی کتاب پڑھے گا، کوئی قرآن لے دیندے ہو، حدیث لے دیندے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نو مرن دے بعد بھی تیناں چیزاں دا ثواب پہنچدا رہندا ہے، نیک اولاد ہوے، صدقہ جاریہ ہوے، اے پکھا لگ گیا ہے، اے سی لگا ہے، قرآن پاک کے حدیث ہے، کوئی صفحہ نہیں، کوئی بھی چیز ہے، کوئی ٹوٹیاں نہیں، جب تک وہ چیز رہے گی اس وقت تک انہوں ثواب۔ علم جیڑا علم سکھا گیا ہے، ہن آپ تے سکھا نہیں سکتا، ان پڑھے پڑھیا نہیں، زبان نہ نہیں سکھا سکتا، تے حدیث لے دے، تفسیر لے دے، قرآن لے دے، جیڑا پڑھے گا انہوں بھی اونا ہی ثواب ہوئے گا جیڑا لے کے دے گا۔ جیڑی کوئی کتاب چھپ دی ہے، جیڑا لکھدا ہے، جیڑا انہوں چھپاندا ہے، انہوں بھی اونا ہی ثواب ہوئے گا جنہ پڑھن والے نو ہوئے گا۔ اور او دے ذریعے نال اگر اللہ تعالیٰ کسی نو ہدایت دے دے، اللہ سارے دی نجات فرما دے گا۔ فرمایا کہ اللہ دے رستے اندر فریدۃ من اللہ ہے، اے اللہ دی طرفوں فرض ہے تواڈے تے تعاون کرنا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 60۔ فریدۃ من اللہ، اے فرض ہے اللہ دا، اے تعاون کرنا اللہ دے رستے اندر۔ واللہ علیم حکیم، اللہ بہترین حکیم ہے، جانن والا ہے، انہوں پتہ ہے کہ اس میں حکمت دے نال اس بندے نو نجات عطا فرمانی ہے۔ میرے ویرو، بڑیا بڑیا نو رب نے مال دے کے آزمایا ہے۔ ایک کوڑا ہے، ایک گنجا ہے، ایک انا ہے، بڑے بڑے مالدار سن، رب نے مال دے کے انہوں نے آزمایا، پھر فقیر ہو گئے، غریب ہو گئے، کنگال ہو گئے، پھر اللہ نے انہوں نے مال دیتا، پھر رب نے اپنا فرشتہ انسان دی شکل میں بھیجیا، جا کوڑے کول انہوں کہو جس رب نے تینوں انہیں اونٹ دیتے نے، تیرا کوڑا پن دور کیتا ہے، اللہ دے رستے وچ اونٹ دے دے۔ انہیں انہوں اترا کے کر دیتا ہوئے، میرے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، تسی روز دیہڑی آ جاندے ہو منگن واسطے، تانوں کی پتہ کہ میں وقت پاس ہوندا ہے۔ انہیں آکھیا اچھا بھائی، تو جویں ایسا رب تینوں اوویں ہی کردا ہے، جویں تو غریب سیں اوویں ہی تینوں رب غریب کردا ہے۔ پھر وہ غریب ہو گیا، پھر دوسرے کول گیا، بھائی جس رب نے تینوں گائیں دتیاں نے، تیرا گنجا پن دور کیتا ہے، اس رب دے نا تے کہ گائے دے دے۔ وہ کہندا ہے تسی ہمیں ہٹے کٹے اٹھ کے آ جاتے، ساڈے اپنے خرچے پورے نہیں ہوندے، ترا دیتا۔ انہیں کیا تو جھوٹ بولنا ہے تے رب تینوں اسی طرح ہی کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ہی غریب مسکین ہو گیا، انے کول گیا، رب نے تینوں بڑیاں بکریاں دتیاں نے، جس رب نے تیریاں اکھاں لٹائیاں تے تینوں بکریاں واپس دتیاں نے، اس رب دے نا تے ایک بکری دے دے، میں سفر تے ہاں، رستے وچ دودھ پیندا جاواں گا تے سفر اپنا طے کر لاں گا۔ انہیں کہا تو ایک بکری رب دے نا تے منگنا ہے، میں جنیاں چاہے میں بکریاں دین واسطے تیار ہاں۔ انہیں کہا تیرے نال دے دو بھرا تیرے فیل ہو گئے نے، تو پاس ہو گیا ہے، رب نو تیری بکری دی لوڑ نہیں تھی، یہ امتحان رب نے تیرا لیا ہے۔ میرے ویرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیتا جے، مال اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو، اگر نہیں کرو گے یہ مال تواڈے واسطے زوال بن جائے گا، یہ جہنم دا سبب بن جائے گا۔ قرآن کہندا ہے اے ہوئی مال سونا چاندی جہنم اندر گرم کر کر کے تواڈیاں پیشانیاں تے، انہاں کروٹاں تے، انہاں پسلیاں تے لگایا جائے گا، جہنم دے اندر گرم کر کے سرخ کر کر کے داگے جان گے۔ جس مال نالے محبت کرتا ہے، جس مال نالے پیار کرتا ہے، جس مال نال عقیدت اور سیفاں دے اندر، بینکاں دے اندر
پیٹیاں دے اندر بند کر کر کے رکھیا ہے. یہ کہے گا آنا کنزو کا آنا مالو کا. ماشاءاللہ بھائی چودھری شریف صاحب نے 15,000 روپیہ دی ادارے دی خدمت ہے. یہ سادو گرائے تو آدھے جی دیکھ لو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اللہ قبول فرمائے. قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن یہ داغ دیتا جائے گا گرم کر کر کے, جویں پٹھی دے اندر سریا گرم کر کر کے, سرخ کر کر کے, لوہار نرم کر کر کے وہ اتنے تھوڑی مار مار کر لمبا کر لینا ہے. اس طرح گرم کر کر کے دی پیشانی تے داغ دیتا جائے گا. اور یہ ہوئی مال سپ بن کے دے گلے چ پہ جائے گا. آکھے گا آنا کنزو کا آنا مالو کا, میں تیرا مال, میں تیرا خزانہ. دنیا تے تو میرے پیچھے دوڑتا تھا, اج میرے اگے دوڑنا پیا. یہ دوڑن واسطے جگہ نہیں لگے گی. یہ سپ دے گلے دا ہار بن جائے گا. یہ سپ کیڑا ہے؟ یہ مال ہے, یہ خزانہ, یہ دولت. تندرستی دے عالم وچ خرچ کرو. جدو بندہ مرن لگتا ہے تو ادو سمجھتا ہے دے دیو, وہ کوئی صدقہ نہیں, کوئی خیرات نہیں. جدو سمجھے میری ضرورت ہے ادو اللہ دے راہ وچ خرچ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا قبول و منظور فرمائے. ایک خرچ کرو گے روپیہ, قرآن کہندا ہے وہ دی مثال اسی طرح ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. جویں زمیندار ایک دانہ گڈدا ہے, ایک دانے تو 7 بالیاں نکلدیاں نے, 7 بالیاں تے 7 سٹے لگتے ہیں. 7 سٹیاں وچ 700 دانا اللہ پیدا کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک کرو گے تو میں 700, بلکہ اس تو بھی واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ اس تو بھی زیادہ اجر عطا فرمائے گا. واللہ واسع علیم, اللہ بہت بڑا وسیع علم رکھنے والا ہے. یہ مطلب ہے جیسی نیت نال وہ خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں وہ دی نیت کے مطابق اونا ہی اجر عطا فرمائے گا. 700 بلکہ اس تو بھی زیادہ تکر. الہ العالمین مینوں تانوں سب نوں صحیح صحیح کتاب و سنت نو سمجھ کے اپنا مال اللہ دے رستے وچ خرچ کرنے دی توفیق نے فرمایا. اتنی تفصیل نال تساں قرآن حدیث سنیا ہے اور تقریباً 1 گھنٹہ اس تو زیادہ ہی تساں سنیا ہے. دلائل دے نال اے ادارے تواڈے زکات خیرات نال چلتے نے. سارے کوشش کرو, محنت کرو. اج دوسرا جمعہ رمضان المبارک دا یہ خیال ہے ساڈا کوئی ہے پروگرام اس بچیاں دے مدرسے واسطے. باہر 6000 اٹ آئی پئی ہے اللہ دے فضل و رحمت دا. اے باہر سری گلے چ اٹ پئی ہے, اے ساڈی اے مدرسے واسطے اٹ آئی ہے. تے 15,000 اٹ سانو چاہیے ویرو, 15,000 اٹ چاہیے. کم از کم 2 کمرے بننے چاہیے نے. 5,62,900 روپیہ یہ 2 کمریاں دا خرچ ہے. دروازے کھڑکیاں اور بجلی دے کام تو علاوہ نقشہ دا بنیا ہے. مینوں پیسیاں دی ضرورت نہیں, میرے کو بھی جڑے ہے نے تسی لے لو. کوئی بندہ دلچسپی لے کے تے 2 کمرے تیار کرا دیو. آخری گزارش یہ ہے کہ اپنی بچیاں مدرسے دے اندر داخل کرواؤ, انہاں نوں قرآن کریم دا ترجمہ پڑھاؤ, حدیث پڑھاؤ, گرامر پڑھاؤ. اور دیکھو اللہ لکھ کے لایا ہوں اشتہاراں دے اوتے کہ نہ داخلہ نہ فیس ہے, نہ مہانہ ہے, نہ جرمانہ ہے. تے خوش قسمتی ہے تہاڈی, تسی اے دے باوجود بھی اپنی بچیاں نوں اے تے تعلیم نہ دلاؤ. تے پھر بچیاں دا حق ہے نا تانوں پوچھن کہ سانو سکول دی تعلیم تے بڑی دور تک دلا دیتی جے, تے سانو دین دی تعلیم ماشاءاللہ مل. پر پتہ میری عادت نہیں کہ میں وقت تہاڈا ضائع کراں. تسی خود ہمت کرو, محنت کرو, کوشش کرو. بہرحال پیغام تہاڈے تک پہنچ گیا ہے. کئی بھائی پھر مجبور بھی ہوندے نے, غصہ بھی جھاڑتے ہیں کہ نہ کرو بھئی اس طرح کی گل. بہرحال یہ میرا اخلاقی فرض ہے, میری ذمہ داری ہے. تہاڈے تک گل پہنچ گئی ہے. جے تہاڈی قسمت چ ہویا تے رب تہاڈے کولوں کام لے لے گا, نہ ہویا تے میرا یہ وچ کوئی دوش نہیں. اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.